چچا زاد بھائی ہیں۔ جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ خلفائے راشدین میں آپ کا نمبر چوتھے نمبر پر ہے۔ ابو بکر و عمر عثمان کے بعد آپ کو اللہ تعالی نے تاج خلافت پہنایا اور آپ کی پرورش زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں ہی ہوئی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ابو طالب کثیر العیال اور قلیل المال تھے، یعنی آپ کا گھرانہ بڑا تھا، مالی اعتبار سے آپ کمزور تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، آئے چچا جان، یہ حیدر آپ مجھے دے دیں، ابھی تک آپ کا نام علی نہیں ہے، آپ کا نام پہلے حیدر رکھا گیا۔ آپ فاطمہ بنت اسد کے پیٹ سے پیدا ہوئے، آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ اور آپ کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ 2 ڈھائی 3 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کے والد اور دادا کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے فرمائی ہے۔ ابو طالب، آپ نے سوچا کہ میرے چچا نے میری اتنی خدمت کی ہے، کیوں نہ ہو کہ ایک بیٹا میں اپنے چچا سے اپنی کفالت میں لے لوں۔ سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آپ کی پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑی، اپنے بچوں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کا خیال فرمایا۔ آپ کی انہوں نے زندگی گھر میں جو عبادت میں دیکھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ہے اور اتنی عبادت گزار، نیکوکار اور شب بیدار، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آپ پلے بڑے ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں، جب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا ٹائم وقت قریب آیا تو مجھے درد ذہ کی تکلیف ہوئی، درد ذہ ہوا۔ خانہ کعبہ کے حرم کے اندر میں بیٹھی تھی اور بتوں کے سامنے، اپنے خداؤں کے سامنے جھکنا چاہتی تھی کہ عبادت کرو، ان کو سجدے کرو۔ اور پھر جب یہ تکلیف کا معاملہ ہوا، وہاں پر لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے، نہ باہر جا سکتی ہوں نہ کہیں اور کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اور چند بچے حرم بیت اللہ میں پیدا ہوئے، ایک روایت کے مطابق پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہی بیت اللہ میں خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اور آپ کی والدہ محترمہ اندر تشریف لے گئی، اور وہیں فراغت ہوئی، آپ نے گود میں اٹھایا اور فوراً باہر چل پڑی، کیونکہ عرب کے لوگ چاہے وہ کافر یا مشرک تھے، لیکن حرم بیت اللہ کا احترام ان مردوں اور عورتوں کے دلوں میں بھی تھا جو وہاں پر بتوں کے سامنے جھکا کرتی تھی۔ جناب سیدنا
حضرت علی المرتضیٰ کو اٹھا کے گھر میں لائی تو پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کیا نام رکھا جائے، تو والد نے کہا ان کا نام اسد رکھا جائے۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ ان کا نام ٹھیک ہے اسد رکھ دیتے ہیں یا ان کا نام حیدر رکھ دیتے ہیں، جس کا معنی ہے نہ ڈر، غالب رہنے والا اور ایسا حملہ کرنے والا جس میں شکست نہ ہو۔ جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حیدر رکھ دیا گیا۔ جب آپ کا نام حیدر رکھا، عمر آپ کی 7 سے 8 سال یا 10 سال کے درمیان میں تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی اور فرمایا کہ اے علی، اے حیدر، اسلام قبول کرو، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ جناب ایک روایت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب پیغمبر آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈرائیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ اتری، آپ نے اعلان فرمایا تعالوا یا اہل قریش، اے قریش کے لوگوں ادھر آؤ، تعالوا یا اہل بنی ہاشم، اے بنی ہاشم میرے پاس آؤ۔ جب یہ وہاں پر اکٹھے ہو گئے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا ان کے سامنے پرچار فرمایا۔ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ آپ نے نہ بنی عدی، بنی تمیم اور دیگر قبیلے والوں کو نہیں بلایا، سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان کے افراد کو بلایا۔ رحمت کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کلمہ پیش کیا، ایمان پیش کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر ان کے رنگ اڑ گئے اور اللہ کے نبی کے مخالف ہو گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شیر خدا حیدر کرار اپنے بچپنی کے عالم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے محبوب دو جہاں، اے میرے دوست، اے میرے بھائی محمد، پریشان نہیں ہونا۔ سارے میرے گھر کے لوگ، قریش کے لوگ، بنی ہاشم کے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں، میں چھوٹا ضرور ہوں پر میں آپ کی نبوت پر، آپ پر میں ایمان لے کر آنے والا ہوں۔ کوئی تیرا ساتھ نہ دے، میں حیدر تمہارا ساتھ دوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان سن کر ایک بچپنا، ابھی کم سنی کا عالم ہے، عمر بھی چھوٹی ہے، قد کے بھی آپ چھوٹے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، ایک ان کی صفوں میں ماتم بچھ گیا۔ یہ کیا کہ تم اتنے بچے ہو کر، یہ محمد تو عجیب بہتی نعوذ باللہ باتیں کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں اس محمد کے ساتھ کھڑا ہوں گا، جدھر یہ جائے گا ادھر ہی علی جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بچپن میں قبول کرنے والے جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں جاتے ہوئے نخل بطن نخل وادی کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ علی کو کھڑا کر لیا۔ نماز کا وقت ہو گیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی، علی نے بھی ساتھ نیت باندھ لی۔ ادھر سے ابو طالب آ رہا ہے، راستے میں دیکھا کہ محمد بھی نیچے سجدے میں ہے اور ان کا بیٹا علی بھی سجدے میں ہے۔ دیکھ کر ابو طالب کہتا ہے عبادت تو تمہاری بڑی اچھی ہے، کل تم کیا رہے تھے، کبھی کھڑا ہونا، کبھی رکوع کرنا اور کبھی پھر نیچے سجدہ کر لینا،
یہ کیا ماجرا، کیا دیکھ رہا ہوں، کون سی عبادت کر رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ محمد نے مجھے عبادت سکھائی، جیسے محمد کرتا جا رہا ہے ویسے علی کرتا جا رہا ہے۔ ابو طالب کہتا ہے عبادت تو مجھے بڑی پسند ہے، پر یہ مجھے پسند نہیں کہ میری سرین اوپر ہو، میری پیشانی نیچے ہو، میں عاجزی نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو ایسے نیچے نہیں جھکا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تم کرو یا نہ کرو، ہم تو یہ عبادت کرنے والے ہیں، ہم تو ایسے ہی سجدے کرنے والے ہیں۔ گویا معلوم ہوا بچپن میں بتوں کو پاش پاش کرنے والا، اور سب سے پہلے بچپن میں اللہ کے سامنے جھکنے والا، جب انہیں نیاز جھکا کر دکھانے والا، جہاں پر میرے محمد ہیں وہیں پر شیر خدا حیدر کرار کا کردار بھی ہے، اور دنیا والوں کو حضرت حیدر بتانا چاہتے ہیں، اور دنیا کے لوگوں مکے میں عبادت تو بتوں کی ہوا کرتی تھی، منت منوتیاں بتوں کی ہوا کرتی تھی، پھر وہ محمد اور علی کے مقابل کیسے ہوئے؟ اسی لیے ہوئے نا، ان کو معلوم تھا کہ ہمارے جھوٹے خداؤں کو یہ لعنت بھیج کر، ہمارے جھوٹے خداؤں کی توہین کر کے، ہمارے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا کہہ کر یہ ایک کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہ محمد اور علی نے بنی بد نے وادی نخلا کے اندر یہ ہمیں سبق دیا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کی عمر 12 سال ہو گئی، اللہ کے نبی آقا دو جہاں نے فرمایا، اے حیدر اگر تمہارا نام تبدیل کر دیا جائے تمہیں پسند ہے؟ فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں، آپ میرا نام جو رکھنا چاہتے ہیں میں علی وہ نام رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، آپ جسم کے اعتبار سے کمزور ہیں، نحیف ہیں، قد کے اعتبار سے چھوٹے ہیں، کوئی دنیا کا آدمی حضرت علی پر کل کو انگلی نہ اٹھا سکے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حیدر بھی ٹھیک ہے، لیکن آج سے میں محمد تمہارا نام علی رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ علی کا معنی اونچا، علی کا معنی برتر ہے، علی کا معنی مقام میں بڑا ہونے والا، قد کے اعتبار سے چھوٹا ہے لیکن مرتبے کے اعتبار سے بہت اعلیٰ اور اونچا ہے، تاکہ دنیا کا کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ علی تو چھوٹے قد والا۔ میرے محمد نے نام یہ ایسا رکھا کہ آج کے بعد حیدر تمہارا نام علی ہوگا، جہاں جاؤ گے تمہارا نام اونچا ہوگا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی بھی رکھ دیا۔ پھر میرے محمد نے فرمایا کہ آپ کا لقب آج کے بعد المرتضی ہے۔ مرتضی کا معنی چنا ہوا، جن کو بنی قریش میں یعنی اللہ نے چن لیا، جن کو اسلام کے لیے بچپن میں چن لیا، جن کو کلمے کے لیے اللہ کے نبی نے اور رب ذوالجلال نے جسے چن لیا اسے علی کہتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ علی پرورش نبی کی گود میں پا رہا ہے، نبی کی گود میں پلنے والا علی، بھلا اس میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ آج کوئی پیر تربیت کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یار فلاں ولی نے، فلاں اس کی اللہ والے نے تربیت کی ہے، اس کی تربیت فلاں قاری نے کی ہے، اس کی تربیت فلاں عالم نے کی ہے، لیکن جس کی تربیت کائنات کے نبی آقا دو جہاں رحمت دو عالم نے کی ہوگی، اس کی تربیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بندہ ہے جن کی تربیت آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ تو وہ علی ہے۔ اور پھر جب آپ کی تربیت ہو رہی ہے، آپ بچپن میں ہیں، 12 سال کی عمر ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بچپن سے ہی آپ نے شروع فرما دیا، اور پھر یہ علی جب اس کے نکاح کی باری آئی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ علی تمہارا رشتہ کہاں کرنا ہے، یہاں پر بات آ گئی کہ علی کی شادی ہوگی، لیکن کس کے ساتھ ہوگی، کیسے ہوگی؟
جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رشتہ نبی کے گھر میں بھیجا کہ اے اللہ کے نبی مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیجئے، لیکن اللہ کے نبی خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اسی طرح اور صحابہ اکرام نے رشتے بھیجے، لیکن جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آئے بھائی علی، آپ نبی کے گھر میں پرورش پاتے ہو، اور ہمیں یہ لگتا ہے، مجھے اپنے دل سے لگتا ہے کہ اگر آپ نکاح نبی علیہ السلام کے گھر میں کر لیں تو یہ تو بہت اچھا ہوگا، مشورہ تو آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن رشتے کی بات کون چلائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کون کرے گا؟ مشورہ تو آپ نے دے دیا۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا آپ ایسے کریں، آپ اللہ کے نبی کے سامنے رشتہ تو لے جائیں۔ نبی علیہ السلام جواب کیا دیتے ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش کر دی، اے اللہ کے پاک نبی، میں آپ کے گھر میں حضرت فاطمہ کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلا و سہلا مرحبا، اے علی آپ کا آنا مبارک ہے، آپ کا یہاں پر رہنا مبارک ہے، میں آپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس کا مطلب اہلا و سہلا مرحبا کا مطلب یہ تھا منگنی طے ہو چکی ہے، رشتہ طے ہو چکا ہے، علی یہ بیٹی فاطمہ دختر میری ہے، نکاح میں یہ آپ کے جا رہی ہے۔ مشورہ دینے والے سیدنا صدیق اکبر ہے، اور سامان خریدنے والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر اس نکاح کے گواہ بننے کے لیے جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سامان اللہ کے نبی کے اس بیٹی کا مہر دینے والے جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ہیں۔ اتنا آپس میں کلوز رشتہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ اور عمر کو ساتھ بلاؤ، آپ بتائیں رشتے کے لیے اور گواہ بنانے کے لیے اللہ کے پاک نبی نے ابو بکر کو بلایا، ساتھ میں حضرت عمر کو بلایا۔ اگر ابو بکر بھی مسلمان نہیں ہے اور اگر حضرت عمر بھی مسلمان نہیں ہے، حضرت عثمان غنی جنہوں نے حق المہر کا پیسہ دیا ہے، جنہوں نے زیرہ خریدی، کیونکہ حضرت علی کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی تمہارے پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس تو سوائے زیرہ کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ جاؤ مکہ کے بازار میں تمہیں ایک وہاں بتاتا ہوں، ایک وہاں پر تاجر رہتا ہے جس کا نام عثمان غنی ہے، اس کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ یہ زیرہ خرید لو۔ حضرت عثمان سمجھ گئے کہ حضرت علی کا رشتہ نبی کے گھر میں طے ہو گیا۔ آپ نے شرط نہیں دلائی، فرمایا کہ ہاں اتنے درہم کی میں یہ خریدتا ہوں۔ آپ نے وہ درہموں کے بدلے میں خرید لی، اللہ کے پیغمبر کے سامنے آئے، آپ نے فرمایا زیرہ کس نے خریدی؟ یا رسول اللہ یہ عثمان نے خریدی۔ فرمایا مجھے محمد کو پتہ تھا کہ یہ عثمان کے علاوہ کوئی اور خرید بھی نہیں سکتا، لہذا عثمان نے زیرہ خرید لی۔ اور جب علی گھر میں واپس چلے گئے، آپ نے اس زیرہ کو دوبارہ واپس لائے اور تحفے میں لا کر حضرت علی کے سامنے پیش کر دی۔ فرمایا کہ علی یہ زیرہ جو آپ نے دی تھی، پہلے آپ نے جو مجھے بیچتی تھی وہ میرا اور آپ کا معاملہ تجارت کا تھا، لیکن آج کے بعد آپ تو میرے ہمزلف بن رہے ہیں، آپ بھی نبی کے داماد ہیں، میں عثمان بھی نبی کا داماد ہوں۔ اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ یہ زیرہ قبول فرمائیں، یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت عثمان نے وہ تحفہ دیا، حضرت علی المرتضیٰ نے وہ قبول فرمایا، اور پھر یہ حضرت علی المرتضیٰ کا اعتماد دیکھیے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کم و بیش 2 سے 2.5 سال تک نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ حضرت علی نماز پیچھے پڑھتے رہے۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 10 سال کے قریب مصلی رسول پر کھڑے ہو کر آپ نے امامت کروائی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ آپ نے لبیک کہتے ہوئے یہی فرمایا کہ اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر ہی امامت کا اہل تھا، اس لیے علی نے
عمر کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہا ہے. پھر جب باری آتی ہے اس سے بڑھ کر اور بات ہے جب حضرت فاطمہ الزہرا میرے اور آپ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کم و بیش 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق مصلی رسول پر کھڑے ہونے والے آپ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پر دستک دی. فرمایا کہ ابوبکر بھائی آپ کی وہ نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے. آپ نے نماز جنازہ پڑھانی ہے. اگر علی کو اعتماد نہ ہوتا جنازہ پڑھوانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا آئے بھائی علی آپ کا حق زیادہ ہے اس لیے کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہی ہے آپ کے نکاح میں رہی ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آئے بھائی ابوبکر صدیق آپ کو نبی نے اپنی موجودگی میں مصلی پر کھڑا کیا. ہم آپ پر اعتماد کر کے نمازیں پڑھتے رہے اور پھر آج تک میں نمازیں پڑھ رہا ہوں. مجھے آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے اس لیے کہ آپ کی امامت سے بڑھ کر کسی اور کی امامت نہیں ہے. اس لیے آپ ہی نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کا جنازہ حضرت حسن اور حسین اور محسن کی اماں کا جنازہ حضرت علی المرتضیٰ کی زوج مطہرہ حضرت فاطمہ کا جنازہ ابوبکر آپ نے پڑھانا ہے اور میں کھڑے ہو کر جنازہ آپ کے پیچھے پڑھوں گا. تو یہ تو محبت ہے. جنازہ آپ اس سے پڑھواتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں مولانا صاحب جنازہ پڑھائیں, کیا آپ اس کے پیچھے جو آپ کا دشمن ہوگا آپ اس کے پیچھے جنازہ پڑھیں گے؟ آپ کہیں گے یہ تو ہمارا دشمن ہے ہم اس کے پیچھے جنازہ کیسے پڑھیں؟ اگر آپ کے ساتھ ایک امام کی ٹسر ہو جاتی ہے, آپ کو کسی امام سے حسد ہو جاتا ہے, آپ نے امام کے اندر کوئی غلطی دیکھ لی ہے, آپ نے امام کا کوئی کبھی فعل دیکھ لیا ہے, کوئی برا فعل دیکھ لیا ہے. آج 14ویں اور 15ویں صدی کے لوگ اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جو علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ہے, حیدر کرار بھی ہے, حضرت علی المرتضیٰ مرتضیٰ بھی ہے, حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار بھی ہے, جو صاحب فراست بھی ہے, صاحب قول و فصل بھی ہے, جن کا قول معتبر تھا وہ علی المرتضیٰ. کیا ابوبکر کے پیچھے نعوذ باللہ دھوکہ دہی کے ساتھ پھر نمازیں پڑھتے رہے؟ ہمیں تو علی کی نمازوں پر 100% اعتماد ہے اور ابوبکر کی امامت پر بھی 100% اعتماد ہے. حضرت عمر کے پیچھے جو حضرت علی نے نمازیں پڑھی ہیں یقیناً وہ نمازیں ٹھیک تھی یا نہیں؟ ہم تو ان کو صحیح مانتے اس لیے کہ نماز علی نے پڑھی. جو عمل علی کا ہے وہ عمل ہم اپنے دل سے اور جان سے تسلیم اور قبول کرتے ہیں اس لیے کہ وہ قول اور وہ عمل رسول اللہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ ایسا کر ہی نہیں سکتے. ایک شخص مجھے کہنے لگا جناب آپ 20 تراویحیں پڑھتے ہیں, ابھی گزشتہ دنوں کی بات ہے, وہ کہنے لگے نبی نے تو 20 تراویحیں نہیں پڑھی, آپ 20 تراویحیں پڑھتے ہیں, یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے. میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, پہلے اللہ کے نبی نے تراویحیں پڑھی ہیں, آپ نے 2 دن نماز پڑھائی, تیسرے دن آپ اس لیے باہر تشریف نہیں لائے کہ امت کے لوگوں پر فرض نہ ہو جائے. وہ کہنے لگے تم نے عمر کے لیے تم عمر کی سنت پر چلتے ہو, عمر کے طریقے پر چلتے ہو. میں نے کہا بھائی آپ پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا فوج میں بھرتی ہوتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا نبی کے زمانے میں تو فوج نہیں تھی, نبی کے زمانے میں تو پولیس نہیں تھی, نبی کے زمانے میں تو محکمہ ڈاک نہیں تھا. آپ کے لوگ پولیس میں بھی لگتے ہیں, آپ کے لوگ فوج میں بھی لگتے ہیں, آپ کے لوگ محکمہ ڈاک میں بھی لگتے ہیں. جب یہ بنایا ہوا عمر کا تم کیا لیتے ہو اس سے؟ پھر اس نوکری کو بھی چھوڑو. بھائی بات یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے نا؟ یہ بات تو صحیح ہے. جو کام اللہ کے نبی کے ابوبکر صدیق نے کیا وہ کام بھی ہمیں پسند ہے. جو اللہ کے نبی کے یار حضرت عمر نے کام کیا وہ کام بھی ہمیں پسند ہے. جو کام اللہ کے نبی کے دوست حضرت عثمان نے کیا وہ کام بھی ہمیں پسند ہے. جو کام اللہ کے نبی کے دوست آپ کے داماد حضرت علی المرتضیٰ نے کیا وہ کام بھی اہل سنت والجماعت کو پسند ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میں نے کہا دیکھو یاد رکھیے جس طرح نبی کی سنت امت کے لیے رہنمائی کا درس دیتی ہے اور وہ سنت سمجھی جاتی ہے, ایسے ہی ابوبکر کوئی طریقہ ایجاد کرے, عمر کوئی طریقہ ایجاد کرے, حضرت عثمان کوئی طریقہ ایجاد کرے, حضرت علی کوئی طریقہ ایجاد کرے, وہ طریقہ در حقیقت محمد کا طریقہ ہے.
وہ طریقہ کس کا ہے؟ محمد کا طریقہ ہے، چاہے وہ صحابہ میں سے کسی کا بھی ہو، لیکن خاص طور پر ان 4 کے بارے میں فرمایا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث تلاوت کی ہے، لوگ اکثر پڑھتے ہیں انا مدینہ العلم وعلی بابها، کہ علم مدینہ اللہ کے نبی شہر ہے علم کے، اور اس کے دروازے حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ بیچ کی ساری حدیث کھا گئے، حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث پوری یوں ہے، انا مدینہ العلم وابو بکر اساسها، کہ علی اللہ کے نبی شہر علم مدینہ ہے اور حضرت ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد نہ ہو دروازہ کہاں سے لگے گا؟ اگر بنیاد نہ ہو چھت کہاں سے ڈلے گی؟ اگر بنیاد نہ ہو دیواریں کہاں سے ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم وابو بکر اساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ حدیث پوری ایسے ہوتی ہے، اس کا معنی یہ ہے علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہے اور ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں اور عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی دروازے میں داخل ہوگا دیواریں بھی ہوگی، جب دروازے سے داخل ہوگا چھت بھی ہوگی، دروازے سے داخل ہوگا اس کی بنیادیں بھی ہوگی۔ جس کی بنیاد نہ ہو اس کا دروازہ کیسے؟ جس کی بنیاد نہ ہو اس کی چھت کیسے؟ جس کی بنیاد نہ ہو، جب بنیاد ہی نہیں ہے دروازہ کہاں سے آئے گا؟ ابو بکر پورے دین کا اساس ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے، اور ہمارا سنیوں کا سب پر ایمان ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے پر عرض کریں گے۔ آخر دعوانا